السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ فیل کا ترجمہ اور تفسیر۔ سورہ فیل وہی سورج جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو آج ہم لوگ پڑھیں گے اس کا ترجمہ اور تفسیر۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے آپ کہ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 5 آیتیں ہیں۔ اب مکی اور مدنی صورتیں کس کو کہا جاتا ہے، اس پر میں نے الگ سے ایک ویڈیو بنائی ہے، لیکن آپ لوگ مختصراً یہ سمجھ لیں کہ جو صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ مکی صورت ہوتی ہے، اور جو ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی ہو، چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہو، اگر ہجرت کے بعد کی وہ صورت ہے تو اس کو مدنی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ صورت مکی ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ وہ واقعہ آپ مختصراً سمجھ لیں تو ترجمہ اور تفسیر سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا مکے میں، اور وہ واقعہ کیا تھا؟ حبشے کا جو بادشاہ تھا نا، تو اس نے ایک گورنر، اپنا ایک حاکم یمن میں مقرر کر رکھا تھا، جس کا نام تھا ابرہہ۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ تو اس ابرہہ کو جو ہے نا خانہ کعبہ سے بہت چڑ تھی، یہ چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ کی طرف لوگ جانا چھوڑ دیں اور اس کی بات مانیں بس۔ تو اس کے مائنڈ میں جو ہے نا ایک شیطانی پلان آیا، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے صنعاء میں، جو کہ یمن میں ایک جگہ تھی صنعاء، وہاں پر اس نے خوب پیسہ خرچ کر کے بہت زبردست، بہترین، جاندار، شاندار ایک کلیسا تیار کروایا، اور جو اس کے چاہنے والے لوگ تھے نا، ان سے کہا کہ یہاں آ کے عبادت کرو۔ لوگ اس کے کلیسا میں جا کے عبادت کرنے لگے۔ اب یہ چاہتا تھا کہ دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں جو خانہ کعبہ کو مانتے ہیں، وہ اسی کلیسا کی طرف عبادت کرنا شروع کر دیں، اسی کلیسا کی طرف سفر کرنا شروع کر دیں۔ تو اس نے جو ہے نا دعوت نامے بھیجے قبیلوں کو، کیونکہ پہلے زمانے میں جو ہے نا وہ قبیلے ہوا کرتے تھے، ایسے کوئی ملک اور ضلع صوبے نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوتے تھے، بڑے بڑے قبیلے ہوتے تھے۔ تو قریش کے لوگوں کے پاس بھی اس نے اپنا دعوت نامہ بھیجا۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قریش کے لوگوں کو بہت غصہ آیا، اور ایک قریش کا ایک آدمی جو تھا نا، غصے میں آ کے اس کے کلیسا میں جا کے ٹوائلٹ کر کے آ گیا۔ تو ابرہہ کو بہت غصہ آ گیا۔ بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ اس نے جو اپنا آدمی دعوت نامہ لے کے بھیجا تھا مکے میں، تو قریش کے لوگوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا جب اس نے یہ کہا کہ ابرہہ نے کلیسا بنوایا ہے، اب آپ سب لوگ جو ہے نا خانہ کعبہ کو چھوڑ دو اور اس کلیسا میں جا کے عبادت کرنا شروع کرو، اس کلیسا کی طرف ہی سفر کرنا شروع کرو۔ تو قریش کے لوگوں کو غصہ آ گیا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ ابرہہ کو جو ہے نا چڑچڑاہٹ آ گئی، چڑچڑا گیا، وہ غصے میں آ گیا، لال پیلا ہو گیا۔ اچھا، میری بات نہیں مانو گے؟ تو اس نے جو ہے نا یہ ارادہ کیا، اور اس نے یہ پلان تیار کیا کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا، کیونکہ اس کے پاس طاقت تھی، لشکر تھا، اور ساری چیزیں تھیں اس کے پاس، بڑی بڑی طاقتیں اس سے جو ہے نا گھبراتی تھیں۔ تو اس نے لشکر تیار کیا، اور اپنے ان لشکروں میں جو ہے نا 8 یا 12 ہاتھی بھی رکھے، اور پاورفل لشکر کے ساتھ جو ہے نا یہ یمن سے نکلا، اور جو بھی راستے میں لوگ اس کے مخالفت میں آئے ان کو تباہ و برباد کرتا چلا گیا، مارتا چلا گیا۔ جب یہ مکہ کے پاس آنے والا تھا تو مکے سے تھوڑی دوری پر جو ہے نا اس نے اپنا پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ جب یہ خبر خواجہ عبد المطلب کو ملی تو انہوں نے جو ہے نا اپنے تمام قبیلے کے سرداروں کو بلایا، اور خانہ کعبہ کی چادر پکڑ کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہماری حفاظت فرما، اور یہ تیرا گھر ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو لشکر کے ساتھ آ رہا ہے۔ کیونکہ خواجہ عبد المطلب کے پاس اتنی پاور نہیں تھی، اتنے افراد نہیں تھے کہ وہ ابرہہ کا مقابلہ کر سکیں، پھر وہ ہاتھی کے ساتھ آ رہا تھا، ہاتھی بھی بڑے خطرناک ہے نا، پورے لاب و لشکر کے ساتھ وہ تیاری میں آیا تھا۔ تو خواجہ عبد المطلب نے جو ہے نا جب ان کو پتہ چلا کہ ابرہہ آ جانے والا ہے، تو انہوں نے خانہ کعبہ کی چادر پکڑ کر دعا کی، اور اپنے تمام قبیلے کے سرداروں کے ساتھ گھاٹیوں میں چلے گئے کہ اب اللہ کا یہ گھر ہے، اللہ خود حفاظت کرے گا۔ جب ابرہہ مکے میں داخل ہونے والا تھا نا، تو ابھی حرم میں وہ داخل نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے کچھ پرندوں کے جھنڈ بھیجے،
اور ان پرندوں کی چونچوں میں اور ان کے پیروں میں 3 کنکر تھے، اور وہ پرندے جو ہے نا آ کے جو ابرہہ کا لشکر تھا ان کے سروں پہ، ایک پرندہ ایک سینک کے سر پر، ایک آدمی کے سر پر، ایسے جھنڈ کے جھنڈ بنا کے ان کے اوپر آ گئے، اور ان کی چونچوں میں اور پیروں میں جو کنکر تھے اس کو انہوں نے پھینکا، اور اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا ان کنکروں سے جا کر لگی، اور جیسے گولی ہوتی ہے نا آج کل کے ٹائم میں، گولی آدمی گولی مارتا ہے تو چیرتی ہوئی سینہ چیرتی ہوئی پار ہو جاتی ہے نا، تو وہ جو کنکر تھے جو پرندوں نے چھوڑے تھے اپنی چونچوں سے اور پیروں میں سے، وہ کنکر جو تھا نا گولی بن گئے، اور وہ ابرہہ کے لشکر میں جو بھی آدمی تھے جہاں پر وہ کنکر لگتا تھا چیرتا ہوا نکل جاتا تھا، یہاں کنکر لگا تو یہاں سے پورا چیرتا ہوا نیچے، سر پہ کنکر لگا تو پورا چیرتا ہوا نیچے، تو پورے ابرہہ کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ ابرہہ بھی بھاگ گیا، جو بچے کچے تھے وہ بھی بھاگ گئے، پھر یمن پہنچا ابرہہ، اور روایتوں میں آتا ہے کہ ابرہہ کو جو ہے نا چیچک ہو گیا، اور یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چیچک کی بیماری اس دنیا میں بھیجی، اور چیچک میں ہی پھر ابرہہ بھی مر گیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ اس صورت میں بیان فرما رہا ہے، اور اسی وجہ سے چونکہ ابرہہ کے لشکر میں ہاتھی تھے اسی لیے سورت کا نام سورہ فیل ہے، ٹھیک ہے، اور اس پورے واقعے کو اللہ نے بیان کیا ہے، اور اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد جو مکہ کے قریش تھے ان کو بتانا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیسے کیسے انعامات فرمائے، کیسے تمہاری مدد فرمائی، کیسے تمہاری عزت رکھی، پھر بھی تم قرآن کی بات نہیں مانتے۔ تو یہ پورا واقعہ ہے۔ اب آئیے ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں، ترجمے کے بعد پھر ورڈ بائی ورڈ ترجمہ بھی ہم لوگ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا ایک بات اور میرے ذہن میں آئی، وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ پیش آیا۔ بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ تقریباً 40-50 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ پیش آیا، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھیوں والا سال، کیونکہ اس میں ابرہہ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ حضور کی پیدائش کا واقعہ بھی اسی سال آیا۔ بہرحال کل ملا کے یہ سمجھو کہ حضور کی ولادت کا جو واقعہ ہے وہ بھی اسی سال پیش آیا، حضور کی ولادت اسی سال ہوئی جس سال میں یہ ابرہہ کا واقعہ پیش آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پوچھ رہا ہو کہ تم نے نہیں دیکھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا یاد دلانے کے لیے، جیسے ہم کسی کے ساتھ کچھ معاملہ کرتے ہیں اور وہ ناشکری کر رہا ہے یا انکار کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں ارے بھائی تمہیں یاد نہیں ہے میں نے تمہارے ساتھ کیا 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 ہے، تو اللہ یاد دلا رہا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا، کیا ان کی چالوں کو بیکار نہیں کر دیا؟ وہ جو پلاننگ بنا کے آئے تھے کہ خانہ کعبہ کو اٹھانا ہے، اور ابرہہ نے جو ہے نا یہ بھی پلان کیا تھا کہ ہاتھیوں کو باندھ دے گا وہ خانہ کعبہ سے اور اس کی بنیادیں بھی ختم کر دے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جو پلان بنا کے آیا ہوا تھا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پلان کو بیکار نہیں کر دیا، ان کا پلان چوپٹ ہو گیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ابابیل نام آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابابیل بھیجے تھے، ایسا نہیں ہے۔ ابابیل کے معنی ہے جھنڈ کے جھنڈ، گروہ کے گروہ، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ چلیے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور وہ پرندے ان پر پتھر اور وہ پرندے ان پر کنکریاں مار رہے تھے، اور وہ پرندے ان پر پتھر اور مٹی کی کنکریاں مار رہے تھے۔ سجیل کہتے ہیں کہ مٹی آگ میں جب جاتی ہے نا تو وہ ایک دم اینٹ بن جاتی ہے، تو مٹی جو سخت ہو جاتی ہے دھوپ میں، یعنی اگر آپ مٹی کے گولے بنا کے رکھ دو تو دھوپ میں جو سخت ہو جاتے ہیں نا تو ان کو کہا جاتا ہے سجیل۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ پرندے ان پر کنکریاں مار رہے تھے، پتھر اور مٹی کی، ٹھیک ہے۔ چلیے،
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ نے ان کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا. جیسے بکریوں کو، بھینسوں کو سانی لگاتے ہیں نا، رات اب ملاتے ہیں بھوسے کے اندر، تو جس برتن میں وہ سانی لگائی جاتی ہے اس برتن سے جب جانور کھاتا ہے تو آس پاس جو ہے نا وہ بکھر جاتا ہے، رات بھوسا وغیرہ ہے نا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کنکریاں ان پر گولی کی طرح برسی، وہ ہلاک ہو گئے. اور ابرہہ کا جو اتنا شاندار لشکر تھا نا، جس پہ وہ فخر کر رہا تھا، پراؤڈ کر رہا تھا، گھمنڈ کر رہا تھا، وہ ایسے ہو گیا جیسے کھایا ہوا بھوسا، ایسی حالت ہو گئی اس کی. تو اللہ فرما رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا. اب آئیے ورڈ بائی ورڈ ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. علم ترا، علم کیا نہیں، کیا تم نے نہیں، ترا دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیفا کیسے، کیسا، فعل کیا، ربک تمہارے رب نے، بے اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. ٹھیک ہے. علم یجعل، کیا اللہ نے نہیں کر دیا، کیدہم ان کی چالوں کو، فی تضلیل بیکار، کہ اللہ نے ان کی چالوں کو بیکار نہیں کر دیا. وَأَرْسَلَ، اور اللہ نے بھیجا، علیہم ان پر، طیرن پرندوں کو، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ بنا کر، ترمیہم وہ پرندے ان پر پھینک رہے تھے، وہ پرندے ان پر پھینک رہے تھے، بحجارۃ کنکریاں، من سجیل مٹی اور پتھر کی، فجعلہم پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کر دیا، کعصف ایسے بھوسے کی طرح، مأکول جو کھایا ہوا ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ سورہ فیل کی مختصر تفسیر اور ترجمہ تھا. اور یہ مختصر میں آپ لوگوں کو اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد اچھے سے ہو جائے، آپ لوگوں کو سمجھ میں اچھے سے آ جائے. اب جب بھی نماز پڑھیں تو اسی طرح سے ترجمہ اور تفسیر مائنڈ میں رکھتے ہوئے نماز پڑھیں. دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں، اپنے گھر پہ سب کو دکھائیں، والدین کو دکھائیں، سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.